السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں وقفے سے پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ اس موضوع پر میں آج گفتگو کروں گا، لیکن بات جب شروع کی تو ایک اہم موضوع ماشاءاللہ زبان پر آ گیا اور اس پر کچھ سبق آموز واقعات بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات کو قبول فرمائے اور ان سے پوری طرح فائدہ حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ میں کر رہا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اتنا زیادہ شغف تھا کہ خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، تو گھر والوں کو اس کی فکر ہوتی، گھر والوں کو اس کا خیال ہوتا، اور پھر وہ اس بات کا اہتمام کرتے کہ ان کا کپڑا جو ہے اب دھلنے کے قابل ہے، لہٰذا وہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اپنے کپڑوں کا خیال بھی بھلا دیا تھا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی۔ راتوں کو نہیں سوتے تھے اور حصول علم میں مگن رہتے تھے، اور بازاروں میں جا کر مسائل معلوم کرنا، صورتحال سے آگاہی حاصل کرنا، کاروبار کی مختلف شکلیں، تجارت کی مختلف صورتیں، ایگریمنٹس کی مختلف شکلیں جو نئی نئی وجود میں آئی ہیں، ان کا علم حاصل کرنا تاکہ ان کا صحیح جواب قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھونڈا جا سکے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو سبحان اللہ مجتہد مطلق ہونے کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ تو اس طرح علم دین میں اپنی زندگی ان حضرات نے کھپائی ہے۔ آج اس زمانے میں جو امت میں جو ترقی تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی، اس کے پیچھے ایک بڑا سبب یہ تھا کہ حصول علم دین کے لیے ہر وقت مگن رہنا اور ہر وقت بیتاب رہنا، ہر وقت اپنے آپ کو مشغول اور مصروف رکھنا، یہ ان حضرات کی زندگی کی روشن مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو فالو کرنے اور ان کی پیروی کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے زندگی میں ایک بڑا مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان یہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کس طرح ختم ہو گئی، اس کی زندگی کس طرح گزر گئی۔ بعض اوقات لاابالی پن میں زندگی کے لمحات گزر جاتے ہیں، تو بچپن کی معصوم شوخیاں ہوتی ہیں جو ماضی کی حسین یادیں بن جاتی ہیں، اور زمانے کی رفتار زندگی کو آگے لے جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد زندگی میں ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنے بچپن، لڑکپن اور کہولت سے گزر کر بڑھاپے میں آتا ہے، تو زندگی کے ان مراحل کو یاد کرتے ہوئے رہ جاتا ہے، اور ایک حسین خواب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک خواب تھا جو ادھورا رہ گیا، اور زندگی کے کچھ لمحات تھے جو نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اور اب ہمیں کچھ بھی ڈھونڈنے کو نہیں مل رہا، اور اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے انسان بیٹھا رہتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، میں نے لمحات زندگی سے بھرپور طریقے سے فائدہ میں نے نہیں اٹھایا۔ تو وقت اس طرح گزر جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات صوفیہ کرام کے اس قول کو بہت پسند کیا کہ ایک وقت ہے کہ الوقت سیف، وقت ایک ایسی تلوار ہے کہ تم اس سے کاٹو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تمہیں کاٹ جائے گا، یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی۔ تم اس کے ذریعے کاٹ کر کوئی فائدہ حاصل کرو تو ٹھیک ہے، اگر تم اس کا استعمال نہیں کرو گے اور اس کے ذریعے کچھ چیزیں کاٹ کر مفید استعمال نہیں کرو گے ان چیزوں کا،
تو پھر یہ تمہیں کاٹ جائے گا، تمہیں ضائع کر دے گا، تمہیں تازیانہ عبرت بنا دے گا، تمہیں تاریخ میں ایک عبرت بنا دے گا، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی ضائع ہو جائے گی۔ وقت ایسی قدر و قیمت رکھنے والی چیز ہے، وقت سے بڑھ کر قدر و قیمت اور کسی چیز کی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قدر و قیمت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ وقت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقت کی قسم کھائی ہے، اور اسی وقت نے کتنے لوگوں کو عظیم دانشور بنا دیا، منصب افتاء پر فائز کر دیا، امام مجتہد کا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ جنہوں نے وقت کی قدر و قیمت پہچانی وہ زمانے میں کامیاب ہو گئے، ہر لحاظ سے کامیابی سے وہ ہمکنار ہوئے، اور جنہوں نے وقت کی قدر و قیمت نہیں پہچانی وقت نے ان کو ذلیل کر دیا، خوار کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو زندگی کے یہ قیمتی لمحات گزرتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد لوگوں کو کسی اور چیز کا افسوس نہیں رہے گا، جنتیوں کو یعنی کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز کا غم شاید 1-2 مرتبہ ہوگا ان کو بھی، کہ اے کاش ہم نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر میں صرف کیا ہوتا۔ کوئی لمحہ اگر ذکر سے خالی نہ ہوتا، اللہ کی یاد سے خالی نہ ہوتا، تو کتنا ہی اچھا تھا ہمارے لیے، کیا ہی اچھا تھا ہمارے لیے۔ یہ بات ذہن میں آئے گی، یہ افسوس ہوگا جنتیوں کو بھی۔ کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا، لیکن ایک مرتبہ اس چیز کا افسوس رہے گا، یہ غم اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کرے گا۔ وہاں جانے کے بعد بھی اس بات کی کسک رہے گی، حسرت رہے گی کہ اے کاش اگر ہم نے ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور کر لیا ہوتا، علم کی طلب میں صرف کیا ہوتا، اللہ کے رضا کی خاطر کسی اچھے کام میں صرف کیا ہوتا، تو ہمیں اور کتنی زیادہ نعمتیں حاصل ہوتی۔ جہنمیوں کو تو افسوس ہی افسوس، حسرت ہی حسرت، تکلیف ہی تکلیف، اور پچھتاوے کے علاوہ تو اور کچھ نہیں۔ لیکن جنتیوں کو بھی اس بات پر ایک مرتبہ افسوس ضرور ہوگا کہ ہم نے کاش اگر ہر وقت ہم نے اللہ کے ذکر میں اچھے کام میں صرف کر لیا ہوتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جن کی کتاب صحیح مسلم شریف کی شرح بھی ہے، امام نووی کی شرح صحیح مسلم شریف کے ساتھ جو جڑی ہوئی شرح ہوتی ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ ان کی بے شمار ریاض الصالحین کے نام سے جو کتاب ہے وہ تو مشہور ہے، اور ماشاءاللہ حدیث کی ایسی کتاب ہے کہ ہر گھر میں پڑھنے کے قابل ہے۔ ریاض الصالحین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے، اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے، اخلاق کی اصلاح کے لیے، دل میں رقت پیدا کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاض الصالحین کا مطالعہ جاری رکھا جائے۔ حدیث کا ایسا حسین انتخاب ہے کہ احادیث طیبہ کے اس مجموعے کو زمانہ کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ ہر دور میں بے پناہ مقبولیت کے حامل یہ کتاب رہی ہے، اور آج بھی ماشاءاللہ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ تو ریاض الصالحین کا مطالعہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ 2 سال تک وہ پراپرلی نہیں سوئے، وہ علم حاصل کرنے میں مشغول رہتے تھے، علم حاصل کرتے کرتے نیند آ گئی، بس تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، پھر فوراً جاگ گئے، دوبارہ مطالعے میں حصول علم میں لگ گئے، بس ضروریات پوری کی اور 2 سال تک مطالعہ کرتے رہے، اور پراپرلی نہیں سوئے۔ جس طرح پراپرلی بستر لگا کر پراپرلی جس طرح ہم آرام کرتے ہیں، کبھی یہ آرام کا وقت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطالعہ اصل کام رہا،
اور سونا اور نیند ضمنی طور پر ثانوی درجے میں ویسے ہی جتنی ہو گئی نہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا مطالعہ کیا ہوگا اور علم کے ساتھ کیسا شغف اور کتنا زبردست تعلق رہا ہوگا. آج کل تو اس کا موقع ہم نکالتے ہی نہیں ہے. دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا مشغول کر دیا اور دنیاوی تقاضے اتنے زیادہ ہمارے بن گئے اور خواہشات کو ضرورت کا درجہ اتنا ہم نے دے دیا کہ آج اس کا تصور کرنا بھی محال لگتا ہے. دیکھتا ہوں لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسا میں نے پتہ کرنا تھا کہ عورتیں ساکس پہن کر عمرہ کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ جی کیا عمرہ کون عمرہ کر سکتا ہے؟ یعنی عورتیں تنہا جا کر؟ مرد تو نہیں کر سکتے نا عمرہ ساکس پہن کے. نہیں میں نے پتہ کرنا کہ عورتیں ساکس پہن کر عمرہ کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں. عورتوں کے لیے تو کوئی احرام کی ایسی پابندی نہیں ہے. اچھا ٹھیک. مرد تو نہیں کر سکتے؟ جی مرد نہیں مرد تو احرام کی حالت میں یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے. اوکے تھینک یو. جی بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. بڑی اہم باتیں ہیں, ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علم حاصل کرنے کی ایک ایسی نہ ختم ہونے والی جستجو ہو, نہ بجھنے والی پیاس ہو, اور نہ ختم ہونے والی ایک ایسی طلب ہو کہ جس کی وجہ سے پوری زندگی ہم حصول علم میں مگن رہیں, مشغول رہیں, اور مختلف معاملات کے بارے میں سوالات کرتے رہیں, پوچھتے رہیں, معلومات میں اضافہ کرتے رہیں. یہ بہت ضروری بات ہے. آج امت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے فارغ کرنے کے خاطر کوئی وقت نہیں بچا. اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے میں ہم وقت دیتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو اپنی ضروریات کا حصہ بنا لیا ہے کہ یہ بھی ضرورت ہے. گھر میں بہترین فرنیچر ہو, یہ بھی میری ضرورت ہے. بہترین کارپیٹ ہو, یہ بھی میری ضرورت ہے. بہترین وارڈروب ہو, مختلف قسم کی چیزیں, مختلف قسم کی اشیاء, عیش و عشرت کے سامان, تعیش کے اسباب اور خوبصورتی زیب و زینت کے اسباب, یہ تو سارے اسباب ہماری ضرورت بن گئے اور ان کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ گزارا نہیں ہو سکتا. نارمل لائف گزار کر جو ہے وہ زندگی ہمارے گزر نہیں سکتی. یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ گویا ہم نارمل لائف نہیں گزار سکتے. ہر چیز اعلیٰ ہو, ہر چیز مہنگی ہو, لیٹسٹ ہو. تو یہ جو اسباب دنیا ہیں ان کو ہم نے ایسا ضروری قرار دے دیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اب کوئی کھاتا باقی نہیں رہا, کوئی وقت نہیں بچتا نہیں ہے وقت, فارغ ہی نہیں ہوتا وقت. سال میں کتنے گھنٹے ہم اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے نکال پاتے ہیں؟ پچھلے سال کا ذرا جائزہ لیجئے, حساب لگائیے تو کتنے گھنٹے ہم نے نکالے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, مسائل معلوم کرنے کے لیے, حلال و حرام کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنے گھنٹے ہم نے صرف کیے. کتنی مرتبہ ہم علماء کرام کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے گئے, کتنے سوالات ہم نے کیے. نماز کی بہتری کے لیے, ہر چیز کے لیے پروگریس رپورٹ کا یہ دور ہے. بچوں کی تعلیم کے لیے پروگریس رپورٹ ہے, اور مختلف جہاں پر جو بھی انسان علم حاصل کرتا ہے, کوئی ٹریننگ لیتا ہے, کوئی تربیت حاصل کرتا ہے, تو اس کے لیے پروگریس رپورٹ بنتی ہے. اس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے, کتنی بڑھوتری ہو رہی ہے, کتنا آگے بڑھنے کا عمل جاری ہے. اس پر تو خاص توجہ دی جاتی ہے. لیکن نمازوں کو امپروو کرنے کے لیے, عبادات میں خشوع اور خضوع کا اضافہ کرنے کے لیے ہم نے کتنا وقت صرف کیا ہے.
کیا نماز کے بہت سارے مسائل میرے علم میں تھے، اس مرتبہ پچھلے سال پورے سال کے دوران کتنا میں نے اپنے علم میں اضافہ کیا؟ روزوں کے بارے میں بہت ساری اور باتیں معلوم کرنی چاہیے تھیں، کوئی ایک کتاب کم از کم پڑھ لینی چاہیے تھی، کوئی کچھ حدیثیں یاد کر لینی چاہیے تھیں، کیا اس میں کوئی اضافہ بھی میں نے کیا ہے یا نہیں؟ ہر کام کے لیے وقت ملتا ہے، ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے وقت نکالنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، دنیاوی امور میں ترقی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم ضروری طور پر وقت نکالتے ہیں اور وقت نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے، اپنے اعمال کی ترقی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ملتا۔ ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھاک خیریت۔ تو آپ علم کے بارے میں بات کر رہے تھے، جی تو میں دو آپ کے سامنے رکھوں گا علم کے بارے میں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ جو ہوئی، اس میں وہ پکڑے گئے، تو وہ تو مشرک تھے نا جو پکڑے گئے تھے۔ آپ نے کہا جو ہمارے بچوں کو علم بتا دے گا، بندوں کو علم سکھا دے گا، جو بھی ہے، انہوں نے کوئی شریعت کا علم تو نہیں دینا تھا، انہوں نے تو دنیاوی دینا تھا، جو انہوں نے پڑھا ہوا تھا وہ علم دینا تھا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، مگر علم کے لیے آپ کو جہاں بھی جانا پڑے چلے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیش۔ لیکن پہلا سوال جو ہے، وہ پہلا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا والا جو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جی علم تو کوئی بھی حاصل کرنا چاہیے نا، جی ہر علم، اچھا ہر علم حاصل کرنا چاہیے، ضروری نہیں دین اور دنیا۔ جب دنیا کا آئے گا تو دین کا بھی آ جائے گا، شعور دونوں ہونے چاہیے، ایک کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے جو صرف دین کا ہوتا ہے ان کے بھی دماغ بٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی سیدھے رستہ کوئی نہیں دکھاتے، دو کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور چین کے بارے میں جو بات بتائی، اس کے بارے میں علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہمارے اسکولوں میں یہ لکھا ہوتا تھا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا۔ آپ کے حدیث شریف بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت دیکھیے، یہ ایک حدیث تو حدیث کے نام جی ہاں، ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کریں اور ڈائریکٹ فون پر بات کریں پلیز، ٹی وی کی آواز بند کر کے یا میوٹ کر کے۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مجھے آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو مفتی صاحب؟ جی آ رہی ہے، بالکل فرمائیے۔ اچھا، ہاں میرا ایک سوال ہے، وہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے اوپر ہے وہ سوال۔ مجھے وہ صحابی کا نام چاہیے، صحابی کا نام معلوم کرنا چاہ رہی ہوں میں، جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سعید رضی اللہ عنہ کو جو پڑھا رہے تھے، جو درس دے رہے تھے، وہ صحابی کا نام مجھے چاہیے۔ آپ کو اگر معلوم ہے تو مجھے دیکھیے، یہ تو ذہن میں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا آپ کا سوال کیا ذہن میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ شکریہ آپ کا، اچھا سوال آپ نے کیا۔ بعض چیزیں تاریخی نوعیت کی ہوتی ہیں، جو ہسٹوری سے تعلق رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، تو ہم ہسٹوری کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ نہیں، بلکہ حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح اور غلط، کون سی چیز درست ہے اور کون سی چیز درست نہیں ہے، تو اس قسم کے جو سوالات ہیں شرعی، اپنے عقائد کے بارے میں، اپنے اعمال اور عبادات کے بارے میں، کیا چیز صحیح ہے کیا چیز صحیح نہیں ہے، دیکھیے ہزاروں لاکھوں قسم کی معلومات ہوتی ہیں جن کو معلومات عامہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے سوالات اگر لیے جائیں گے تو تاریخ کے مختلف ماہرین کو پھر بلانا پڑے گا،
کہ وہ تاریخ سے جو واقفیت زیادہ رکھتے ہیں. کوئی سیرت طیبہ کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا ہوگا، وہ بھی ہوگا جو سیرت کی تاریخ کے بارے میں کوئی سوال ہوگا تو وہ جواب دے گا. تو یہاں چونکہ مسائل کا حل، شرعی حل بیان کیا جاتا ہے، تو اس لیے جائز ناجائز، حلال حرام، اور کون سی چیز درست ہے اور کون سی چیز درست نہیں ہے، اس سلسلے میں جو سوالات ہیں، عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے جو سوالات ہیں، ان کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ پوچھیے گا. حدیث کے طور پر یہ بات مشہور ہے کہ اطلب العلم ولو بالصین، کہ تم علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے، اگرچہ چین جا کر علم حاصل کرنا پڑ جائے. تو یہ بات حدیث کے طور پر مشہور ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث کے طور پر اس کا ثبوت نہیں ہے. یہ زبان زد عام ایک جملہ ہو گیا ہے، زبان زد عام ایک جملہ ہو گیا ہے. ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چین تک گئے، پہنچے، تو اور علم حاصل کرنے کے لیے اس حدیث سے بھی زیادہ پرزور احادیث موجود ہیں. طلب علم کی اہمیت پر دلالت کرنے والی حدیثیں موجود ہیں. طلب علم کی جو ضرورت ہے، اہمیت ہے، فائدے ہیں اور جو فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل علم جو ہوں گے، دین علم رکھنے والے، تو ان کے بے شمار بلند و بالا درجات ہیں. درجات کی کوئی حد و انتہا نہیں. چنانچہ علم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفقہ کے ساتھ، دینی علم کی سمجھ بوجھ کے ساتھ جو جن لوگوں کا ایمان ہے، ان کے درجات بہت زیادہ ہیں، ان کی تعظیم اور عزت بھی بہت زیادہ ہے. جبکہ عبادت گزار اس سے زیادہ بھی رہے ہیں، لیکن علم کی دولت سے جو مالا مال ہوئے، اور عمل ان کا ضروری عمل تو ان کے پاس بھی ہونا ضروری ہے، عمل تو ہو لازمی طور پر، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو خالص عبادت گزار تھے. کتنے بڑے بڑے علماء، دین کے امام اور مجتہدین سے بھی زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن ان کو وہ مقام نہیں ملا، وہ درجات حاصل نہ دنیا میں ہو سکتے ہیں حاصل ہوئے اور نہ آخرت میں ہو سکتے ہیں. لیکن جن کو ضروری عمل کے ساتھ، یعنی فرائض، واجبات اور سنت کی ادائیگی، یہ تو لازمی ہے، یہ تو ہر انسان میں ہونا چاہیے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ علم اگر ہو، علم کامل ہو اور گہری سمجھ بوجھ ہو، تو ایسے انسان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں. خالص عمل والوں سے ان کا مقام بلند ہوتا ہے. تو پھر دینی علم اور دنیاوی علوم سب میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دین کے ساتھ ساتھ، مذہب پر عمل کے ساتھ ساتھ، اللہ کی معرفت، توحید اور ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی علوم اور فنون میں ترقی حاصل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے. دنیاوی علوم اور فنون کی اہمیت بھی اسلام نے تسلیم کی ہے. تو آج پروگرام کا وقت چونکہ اختتام کو پہنچ گیا ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.